بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانیوں ظلم اور ناانصافی معاشرہ کیسے تباہ کرتی ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں غربت جتنی مرضی ہو لیکن وہ گھر نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر چند بھائی اکٹھے رہ رہے ہوں اور گھر میں ناانصافی ہو تو پھر وہ گھر زیادہ دیر کامیاب نہیں چل سکتا، کیونکہ اگر گھر کا کوئی سربراہ وہ ناانصافی کرنی شروع کر دے اور بھائیوں میں اتفاق نہ رہے تو پھر وہ زیادہ دیر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں چل سکتا، بھائی اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنا جسٹس سسٹم بہتر نہیں کر سکے۔ آج بھی ہمارے ملک میں طاقتور کو سزا نہیں ملتی۔ ابھی جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، آپ کریڈٹ کسی کو بھی دیں، سوشل میڈیا کو دیں، عمران خان کو دیں یا دیگر جماعتوں کو، لیکن ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح 75 سالوں میں یہ کھیل جاری رہا کہ گمراہ نمبر سے فون کالز آتی ہیں، سیاستدانوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے فیصلہ کروا لیا جاتا ہے، اور پاور میں لایا ہی ان سیاستدانوں کو جاتا ہے جو کمپرومائزڈ ہیں، یعنی جو کرپٹ ہیں، تاکہ وقت آنے پر وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات اگنور نہ کر سکیں، نہ کر سکیں۔ اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ابھی یہ صحافی ارشد شریف صاحب کا معاملہ یہ آپ دیکھ لیں کہ انویسٹیگیشن ٹیم جی بنا دی گئی ہے، یعنی پہلے اس بیچارے کو ڈرا دھمکا کر پریشرائز کر کے ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، اور جب وہ اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ گیا، دبئی چلا گیا، وہاں سے بھی دبئی کی گورنمنٹ کو کہا گیا کہ اس کو نکالو، اس کو ڈیبورٹ کرو۔ وہ وہاں سے کینیا چلا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی یعنی امریکہ کا، برطانیہ وغیرہ کا ویزا نہیں تھا، وہ آن لائن ویزا جس ملک کا اس کو ملا وہ وہاں پر چلا گیا۔ اب یہی گورنمنٹ، یہی ادارے جی ہم تحقیقات کریں گے۔ تحقیقات کس بات کی آپ کریں گے؟ کریں، بالکل کریں، لیکن تحقیقات وہی لوگ کریں گے جنہوں نے ڈرا دھمکا کر اس کو یہاں سے بھگایا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ پچھلے 6-7 سالوں میں کہا گیا کہ ہمارے ملک میں ہم اکنامک ٹیررزم پر کام کر رہے ہیں، جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا ملے گی، ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ سب نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سارے کیسز ختم ہو گئے اور وہی لوگ پاور میں آ گئے۔ یہ تماشا زیادہ دیر نہیں چل سکتا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ دنیا کا نظام آپ دیکھیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی اس طرح کا نظام نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے کہ جس میں طاقتور جو امیر آدمی ہے اس کو تو سزا نہیں ملتی، اور کمزور آدمی جو ہے وہ سالوں سال جو ہے وہ ناانصافی کی وجہ سے وہ پاکستان کے جسٹس سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب اس میں کسی فرد واحد کی غلطی نہیں ہے، سسٹم اسی طرح چل رہا ہے، اور جو کوئی آدمی بھی اس سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ کس کو کیا خبر تھی رجیم چینج آپریشن سے پہلے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ سیاستدان بک جاتے ہیں؟ سنا تو ہم نے تھا، لیکن اب عملاً ہم نے دیکھ بھی لیا کہ کس طرح پیسہ چلتا ہے، کروڑوں روپے کی گیم ہوتی ہے اور رجیم چینج ہو جاتا ہے۔ سیاستدان جو ہیں وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر۔ کل تک یہ جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ایک دوسرے پر کرپشن کے مقدمات درج کرواتے تھے، آج دیکھیں اپنے مفاد کی خاطر یہ سارے کیسے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ عوام اب بھی ان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ سیاست سے الگ کر کے دیکھیں اگر ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ ناانصافی اور ظلم یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور جس ملک میں جسٹس سسٹم ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، عدالتوں پر اعتماد نہیں رہتا، اور لوگ جو ہیں پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک میں افراتفری ہے، یا ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اداروں پر۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور پاکستانیوں کو ہمت دے کہ وہ اس کرپٹ سسٹم سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔